ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دو مشہور ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت بیان فرمائی، الحسن والحسین۔ اب جب بھی نبی علیہ السلام نے کوئی حدیث بیان فرمائی تو پہلے اپنے نواسے حسن کا نام لیا، پھر نواسے حسین کا نام لیا۔ آج ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ حضرت حسن کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ حضرت صرف حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ جو لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت اپنے دعوے میں صادق نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں بھی ذکر حسن بہت کم کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات بتاتی ہے کہ ذکر حسن کیوں کم ہے، اس کی وجہ آخر میں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس سے پیار کرتے تھے وہ حسن تھے، پھر حسین ہیں۔ حسن بڑے بھائی ہیں، حسین چھوٹے بھائی ہیں، بلکہ حسن گھر میں پہلے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے۔ جب یہ پیدا ہوئے، ابن عساکر اپنی تاریخ کے اندر، اسد الغابہ کے اندر باقاعدہ تاریخ جو ہے اس کے اندر یہ لکھا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں تشریف لے کر گئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے سنا ہے علی آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کہا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا حرب، جنگجو، لڑاکا، جہاد کرنے والا۔ تو فرمایا علی یہ میرا بیٹا تو حسن ہے، حسن میں اتنا باکمال ہے کہ کائنات میں اس سے حسین اب کوئی نہیں مجھے لگتا۔ اور اسد الغابہ کے اندر لکھا کہ سرکار مدینہ فرمانے لگے اس کا نام حسن ہے اس لیے کہ محمد کائنات میں سب سے حسین ہے، اور محمد عربی کو جو سب سے پیارا لگتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، اور آپ احسن ہیں، یہ حسن ہے۔ اور آپ نے فرمایا یوں اٹھا کر چومتے ہوئے فرمایا، یہ تو حسن ہے کہ یہ نام اس سے پہلے کسی کا رکھا نہیں گیا۔ عربوں میں نام تھا حسن، عربی گرامر میں، لیکن بندوں میں نام کسی کا رکھا نہیں گیا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کے نواسے کے لیے منتخب کیا۔ حضور نے یوں اٹھایا، اور پھر مصنف ابن عبد الرزاق جو امام ابو حنیفہ کے ماہناز شاگرد، اور وہ اتنی بہترین احادیث کی صحیح ترین کتابوں میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے پیٹ جو حسن بن علی کا تھا اس میں پہلی خوراک اپنا جوٹھا دیا، اپنا جوٹھا چبا کر گھٹی آپ نے اپنے منہ سے نکال کر، جس کو پہلی گھٹی سرکار دو عالم نے دی ہو وہ بندہ کتنا قیمتی ہوگا اور وہ جسم کتنا پاک ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 7 دن کے بعد اس کا عقیقہ کرنا ہے، اور ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ 7ویں دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کرائیں، اور فرمایا علی پہلے میرے بیٹے کے سر تو مونڈو۔ حضور نے ان کی بال اتروائے اپنے سامنے، اتنی چاندی صدقہ کروائی، اور پھر عقیقے کی 2 بکریاں ذبح کرائیں۔ اب حضور علیہ السلام نے نام رکھا، حضور نے گھٹی دی، پہلی خوشی علی المرتضیٰ کے گھر میں آئی اولاد کی، اور وہ حسن تھے۔ اور جن کو نام پہلا حضور نے رکھا، جن کو پہلی گھٹی حضور نے دی، جن کو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ چومتے تھے، جب رونے کی آواز آتی تھی تو حضور ان کو اپنی زبان ان کے منہ میں چوسنے کی شکل میں دے دیا کرتے تھے۔ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ جو نبی کا لعاب اپنے اندر چوس لے وہ دنیا میں جنتی ہے۔ اب حسن اتنی محبت نبی علیہ السلام کرتے تھے کہ ترمذی شریف کے اندر بھی، اور اسی طرح جو ہے نسائی شریف کے اندر بھی، اور
باقاعدہ طور پہ احادیث موجود ہیں، اور خود حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے نماز پڑھانی شروع کی، آپ سجدے میں سجدہ لمبا کر رہے تھے، رکوع سے لمبا سجدہ، قرات سے لمبا سجدہ ہو گیا۔ صحابہ، ایک صحابی نے یہ سر اٹھایا کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے کہ سجدے سے سر اٹھا نہیں رہے؟ تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ کا نواسا حسن آپ کی پیٹھ پہ چڑھا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کر دیا، حسن کو اپنی پشت سے نہیں اتارا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی تکلیف برداشت کر لی، لیکن نواسے کو پشت سے نہیں اتارا۔ اور پھر حضور علیہ السلام اٹھتے ہوئے آپ نے ان کو یوں ہاتھ سے پکڑا، نیچے بٹھایا کہ کہیں زخمی نہ ہو، چوٹ نہ لگے۔ پھر آپ بیٹھے تو وہ کندھے پہ چڑھ گئے۔ اب حدیث پورا واقعہ بیان کر رہی ہے، اور جو صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے۔ اور پھر آپ کے کندھے پہ وہ چڑھ کے کبھی ادھر بیٹھ رہا، کبھی ادھر بیٹھ رہا۔ حضور علیہ السلام نے کافی دیر بیٹھے رہے۔ اب صحابہ بھی بیٹھے رہے۔ عبادت نماز ہے، لیکن نماز میں بھی حسن کو کتنی عزت مل رہی ہے، اور عزت دینے والا صاحب شریعت ہے، صاحب قانون ہے، جس پہ اللہ قرآن اتارتا ہے، شریعت اتارتا ہے، اور وہ جب اوپر سر کرتا ہے تو شریعت چینج ہو جاتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو حکم چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسا کمال دیتا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا، حضور سجدے میں گئے، پھر حسن اوپر سوار ہو گئے۔ حضور نے پھر لمبا سجدہ کیا، پھر ان کو ہٹایا، پھر بیٹھے۔ پتہ چل گیا جب سلام پھیرا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم تو ڈر گئے کہیں آپ پر وقت اجل تو نہیں آ گیا۔ آپ نے حسن کو یوں اٹھایا اور چومتے ہوئے فرمایا، یہ ریحانتا یا فی الجنہ، یہ میری جنت کی خوشبو ہے جس نے مجھے ایسے مجبور کر دیا۔ اور دوسری حدیث وہ باقاعدہ طور پر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، جو بخاری سے پہلے لکھی جانے والی حدیث کی کتاب ہے، جس کو درجہ امام بخاری کی کتاب سے زیادہ ملا ہے، لیکن مشہور سیاہ ستہ میں بخاری ہے۔ وہ اس کے اندر حدیث لائے، حضور نے اٹھا کر فرمایا، لوگو یہ میرا وہ شہزادہ ہے، ابن ھذا سید، یہ میرا وہ بیٹا سید ہے جس کی وجہ سے اللہ دو مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائے گا۔ سید کا لقب حضور نے دیا، ان کی نسل بھی سید بن گئی، ان کی اولاد بھی سید بن گئی، ان کا خون سید ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام یہاں پہ بٹھایا ہوا تھا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں کہ جب یہ امام بخاری کہتے ہیں مدینہ کی گلی تھی، تاجدار مدینہ کندھے پہ اٹھایا ہوا حسن بن علی کو، جب آپ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا، واہ واہ، بخن بخن، واہ واہ، کیا بہترین سواری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو چوم کر فرمایا، ابو بکر یہ کیوں نہیں کہتے کیا بہترین سوار بھی ہے۔ اور اسی طرح ہوا جب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، حسن بن علی گلی مدینہ کی کھیل رہے تھے، ایک دم ابو بکر خلافت صدیقی میں آپ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، نظر پڑی شہزادے پر، ایک دم آگے بڑھے اور اٹھا کر چومتے ہوئے فرمایا، اور اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہوئے فرمایا، ابن لعلی شبہا للنبی، بیٹا علی کا ہے، مشابہ محمد عربی کے ہے۔ اور سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے لکھا کہ حسن اتنے نبی کے مشابہ تھے کہ جب جوان ہوئے تو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا
جب وہ حسن کو دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے، ان کو نبی یاد آ جاتے تھے، چلنے کا سٹائل بھی حضور جیسا، بات کرنے کا سٹائل بھی حضور جیسا، ہاتھ ہلانے کا سٹائل بھی حضور جیسا۔ آج دیکھیے ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ بڑے بڑے مقررین گزر گئے، ان کی اولاد آتی ہے، ان جیسا سٹائل اپناتی ہے، ان جیسے لہجہ اپناتی ہے، ان جیسے پگڑی پہنتی ہے، تو بندہ جب ان کو دیکھتا ہے تو بندے کو وہ قائد یاد آ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب حسن چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں، مدینے والے رو پڑتے تھے، حسن دیکھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتا۔ اور اسی لیے علامہ ذہبی نے لکھا، ناف سے لے کر سر تک حسن محمد عربی کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور کائنات میں دو بندے ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ان کا چہرہ ملتا تھا، ایک حسن تھے، ایک قسم بن عباس تھے۔ آج بھی ان کی قبر سمرقند میں گیا، وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے، ان کو جو ہے وہاں پہ شاہ زندہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، فرسٹ کزن، عباس بن عبد المطلب جو تھے ان کے بیٹے ہیں۔ تو وہاں لکھا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ مشابہ اگر کسی کا چہرہ تھا تو وہ حسن بن علی تھا۔ اور ایسی محبت جب تھوڑے بڑے ہوئے، لوگ ان کو، بچوں کو پیسے دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، ٹافیاں دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، آپ نے بچوں کو پیسے دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو گویا کہ 50 روپے دیے، اور باقیوں کو بھی بچوں کو 50 دیے۔ اور جب حسن سامنے دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے ان کو نکال کے 5000 روپیہ دیا، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کا بیٹا کہنے لگا عبداللہ بن عمر، ابا جی حسن بھی بچے ہیں، ہم بھی بچے ہیں، آپ نے بدری صحابہ کو اتنی بڑی رقم دی ہے، ان کے برابر آپ نے حسن کو دی ہے، اور حسن اور ہماری عمر میں بڑا ہوں، حسن چھوٹے ہیں عمر میں، تو آپ نے ہمیں ان سے اتنی کم دی اور ان کو بدری صحابہ کے برابر دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ میرے بیٹے، تو جانتا ہے حسن کون ہے؟ تو جانتا ہے حسن کا باپ کون ہے؟ تو جانتا ہے حسن کی ماں کون ہے؟ تو جانتا ہے حسن کا نانا کون ہے؟ اس جیسا نانا تیرا نہیں، اس جیسی ماں تیری نہیں جو اس کی ماں ہے، اس کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں۔ حسن کو وہ شرف ملا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا، جس کا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ ہماری جان بھی اس خاندان پہ قربان ہے۔ یہ آپس میں محبت تھی، جن کو احادیث بیان کرتی ہیں، جن کو تاریخ بیان کرتی ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے نرم طبیعت تھے، بیان نہیں کرتے تھے، بیان کرنے سے شرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں آپ سے فرمایا بیٹا تقریر کیا کرو، وعظ کیا کرو، مجمع میں بیان کیا کرو۔ فرمایا ابا آپ کی حیا آتی ہے، آپ کے سامنے میں کیسے بولوں؟ آج تو بیٹا فر بول رہا ہوتا ہے، ابا چپ کیا سن رہا ہوتا ہے، گالیاں دے رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ حالات دیکھیں آج کے۔ اور یہ حسن ہیں، اپنے والد کے سامنے کبھی بولے نہیں، بلکہ آپ نے ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں، علی سے پوچھا گیا آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ کہا ایسا بیٹا میں نے دیکھا نہیں، جب میں بولتا ہوں تو چپ کر جاتا ہے، جب میں اٹھتا ہوں تو جوتے سیدھے کر دیتا ہے، جب میں چلتا ہوں تو پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ایسا بیٹا اصل میں فرمانبردار ہوتا ہے، جو باپ کو طاق سے جواب دے اور باپ کے سامنے اکڑ کے چلے، باپ کی اس کو حقیر سمجھے، ابا جی کو کیا پتا، آگے آگے چل رہا ہے اس طرح، یہی چیز ہوتی ہے گھوڑے کی طرح۔ فرمایا یہ ادب نہیں ہے،
حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب ماں کی گود سے سیکھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تربیت کی 7 سال کی عمر میں، صرف 7 سال عمر تھی، رمضان کی 15 تاریخ کو 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 7 سال بعد آپ کی عمر 7 سال تھی، ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے۔ 7 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سمیٹا، اتنا پیار سمیٹا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ فرمایا حسن۔ فرمایا اللہ حسن سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، اے اللہ اس سے بھی پیار کر جو حسن سے پیار کرے۔ حسین کے لیے بھی ایسے ہی بولا۔ اب یہ احادیث بڑی تعداد میں ہیں، ترمذی کے اندر بھی ہیں، نسائی کے اندر بھی ہیں، بخاری میں بھی ہیں، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر احادیث متواترہ ہیں بڑی تعداد میں، کہ آپ سے پیار کرنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے، اور جو آپ سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو حسن سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا، جو حسن سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا۔ اور آپ وقت گزارتے رہے، پھر آہستہ آہستہ خلافت علی آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آپ نے پہرا دیا شہادت عثمان کے وقت سے پہلے، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ 5 سال۔ وہ جو سبائی ایک فرقہ اٹھا تھا جس نے مصر سے لے کر مدینے تک، پھر وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا باعث بنا، پھر وہ آگے پروان چڑھا، وہ پھر جنگ جمل جنگ صفین کا باعث بنا، پھر جنگ نہروان کا باعث بنا۔ وہ فتنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دبا دیا، وہ ایسے دبایا کہ آج تک جو اس فتنے کے اصل مورث ہیں وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف اسی لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت خلافت کر دی۔ اب اس لیے نہیں ذکر کرتے ان کا ذکر کم کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ اگر آپ اہل بیت کا نام لینے والے ہیں تو آپ جس طرح ذکر حسین کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ ذکر حسن بھی تو کریں۔ حسن تو بڑے بھائی ہیں۔ پوچھا گیا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی فرماتے ہیں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا، اخلاق کردار؟ فرمایا بھائی حسن سے۔ کہا حسن سے کیسے؟ ایسے بھائی ہوتے ہیں جو یہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ فرمایا میرے بھائی کو ایک عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، وہ عورت ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی، میرے بھائی اپنے گھر میں تھے، وہ عورت اپنے گھر چلی گئی، میں نے آ کر پوچھا بھائی یہ بتاؤ وہ عورت آپ سے ناراض ہے اور اس نے بے ادبی کی ہے، آخر وجہ کیا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو یہاں اگر کوئی آپ سے بیوی کے متعلق پوچھے تو آپ پورے گاؤں میں پورے محلے میں تشہیر کر دیتے اور یہ عورت غلط ہے، اور وکیل پیسے لے کے شریف عورت کو بدکردار ثابت کرنے کے در پہ رہے، اور خاوند بھی بیوی سے بنی نہیں تو بدنامی کرتا ہے اور بیوی بھی بدنامی کرتی ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت ہیں۔ حسن بڑے بھائی ہیں، حسین چھوٹے ہیں، 1 سال کا فرق ہے، لیکن پوچھنے والا کون ہے؟ حسین۔ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ حسن۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ فرمایا اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تمہارا لباس ہے، بیوی کو کہا خامد تمہارا لباس ہے۔ اپنا لباس نہ اتارو، بے پردگی نہ کرو، اپنے بیڈ روم کی باتیں باہر نہ کرو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے باتیں یا خامد کی باتیں ماں بہن بھائیوں سے بھی نہ کرو۔ فرمایا وہ ابھی میرا لباس ہے، میں کیسے اس کے ذکر آپ کے سامنے کروں؟ حضرت حسین چپ کر گئے، حضرت حسین چلے گئے۔ حضرت حسن نے کچھ عرصے بعد اس کو طلاق دے دی،
پھر حسین آئے، کہنے لگے بھائی جان اب تو وہ طلاق ہو چکی ہے، بیوی نہیں ہے، آپ بتائیں کہ وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی اب وہ نامحرم ہے، میں نامحرم کا ذکر کیوں کروں؟ اب آپ بتائیں، یہ تربیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنا معاشرہ بگڑ چکا ہے، خالی ذکر حسن نہیں، ذکر حسین نہیں، بلکہ کردار حسن و حسین اپنانا چاہیے۔ اب آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ سے پوچھا گیا زخمی حالت میں، آپ کے بعد خلافت حسن کو دے دیں؟ کہا نہیں، میں نہیں کہتا، مسلمان جو فیصلہ کرے میں وہی کروں گا جو عمر، عثمان، ابو بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، میں کسی کو نامزد نہیں کروں گا۔ مسلمان جس پہ جمع ہو جائیں، آپ کی تدفین کے بعد سارے لوگوں نے بیٹھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بنا دیا، خلافت دے دی۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کثیر تعداد کا کہ خلافت راشدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک دور حسن کو شامل نہ کیا جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 30 سال خلافت رہے گی راشدہ، پھر ملوکیت آ جائے گی، اور 30 سال میں 6 مہینے کم ہیں اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خلافت کو رکھا جائے۔ حضرت حسن کے 6 ماہ شامل کر کے شاہ ولی اللہ نے خلافت راشدہ کو مکمل کہا ہے، اور یہی بات مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھی ہے کہ حسن خلیفہ راشد ہیں اور ہم انہیں 5واں خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ 6 ماہ تک آپ خلیفہ رہے، آپ کے پاس 40,000 جانثار تھے تلواریں لے کر، لیکن دل ان میں سے اکثر کے اسی طرح تھے جیسے ان کے باپ کے ساتھ انہوں نے بغض رکھا، جیسے بعد میں ان کے بھائی کے ساتھ بغض رکھا۔ تلواریں آپ کو کہتے تھے آپ کے ساتھ ہیں، دل ان کے آپ کے خلاف چلتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے خیمے کو لوٹا گیا۔ آپ ان کی باتوں سے آپ بار بار کہتے تھے، کشف الغمہ اٹھا کر دیکھیے ان کی کتاب، فرمایا کہ میرا والد علی نے 5 سال سکون سے نہیں دیکھے، 5 سال میں 1 انچ زمین فتح نہیں کی۔ وہ ابو بکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 11 لاکھ مربع میل پر حکومت لے گئے اسلام کی، وہ عمر بن خطاب جنہوں نے ایران اور روم کو فتح کر کے 22 لاکھ مربع میل پہ جھنڈا لہرا دیا، وہ عثمان بن عفان جنہوں نے 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، لیکن علی المرتضیٰ جیسا جری انسان، علی المرتضیٰ جیسا ذوالصاحب ذوالفقار، علی المرتضیٰ جیسا اسد اللہ الغالب، علی المرتضیٰ جیسا علم نبوت کے شہر کا دروازہ، ایسا مرحب کو قتل کرنے والا، عمر ابن عبدوت کو قتل کرنے والا، پہلوانوں کا بادشاہ، پہلوانی کا بادشاہ، بہادروں کا بادشاہ، جریوں کا بادشاہ، شیروں کا شیر، اسد اللہ الغالب، وہ علی جس کو اپنوں نے 5 سال میں 1 انچ زمین فتح نہیں کرنے دی۔ معاویہ بن ابی سفیان نے نہیں، اپنوں نے ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اپنے آپ کو، نیروان کی جنگ آپ نے کس سے لڑی؟ اپنوں سے، خارجی بن گئے، اپنوں نے قتل کیا، پھر آپ کو، پھر آپ کے بیٹے حسن کو، پھر آپ کے بیٹے حسین کو، تو آپ فرمانے لگے لوگوں، کشف الغمہ کتاب ان کی، فرمایا مجھے روئے زمین پر ایک دن تھک گئے، آپ بھی 4-5 ماہ گزر گئے تھے، آپ نے کہا یہ خلافت، 2 باتیں اس سے ثابت ہوتی۔ بدری صحابہ زندہ تھے اس زمانے میں، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید بدری صاحب، ان کے ہوتے ہوئے حسن بن علی بچے خلیفہ بنائے گئے۔ تو آپ دیکھیے پتہ چلا بادشاہت کے لیے آپ کا ایجڈ ہونا یا تہجد گزار ہونا یا رتبے میں بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو بصیرت والا ہونا ضروری ہے۔ اب دوسری بات، آپ نے بیٹھے ہوئے کہا، یوں بیٹھے ہوئے تھے،
فرمایا مجھے روئے زمین پر معاویہ بن ابی سفیان ان سب سے عزیز ہے. اپنے جانثاروں کی طرف اشارہ کیا. کیوں؟ ایک نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے ان کے جانثار ان کے لیے اپنی جان دیتے ہیں اور میرے والد اور میرے جانثار ہمارے لیے ہماری ہی جان لیتے ہیں. پھر آپ نے خط لکھا کہ میں امت میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہتا. میرے والد نے 5 سال گزارے، مجھے پتا ہے کیسے گزارے، میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اسی طرح گزاروں اور میرے بعد میرا بھائی بھی اور میری نسل بھی. فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم صلح کرتے ہیں، ایک خلافت پہ جمع ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ طبقات ابن سعد اٹھائیں، ابن کثیر اٹھائیں، اسد اللہ غابہ اٹھائیں، آپ تبری اٹھائیں، یہاں تک کہ احادیث کی بڑی بڑی کتابیں اٹھائیں. آپ کو ملے گا جیسے خالی چیک سائن کر کے دیا جاتا ہے نا، معاویہ بن ابی سفیان نے پورا لیٹر خالی نیچے سائن کر کے سٹیمپ لگا کر بھیج دیا کہ آپ نواسے رسول ہیں، آپ جو شرائط لکھیں گے معاویہ قبول کرے گا. آپ نے 5 شرطیں لکھی، 5 شرطیں وہ لکھ کر کبھی بتاؤں گا آپ کو. آپ نے 5 شرطیں لکھی بھیج دی. حضرت معاویہ نے کہا قبول ہے، بغیر دیکھے قبول ہے، آپ مجھے جو کہیں گے قبول ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے خلافت نہیں دے رہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے لوگ بعد میں کیا فتنہ کریں گے، جانثار نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، امت میں انتشار مزید بڑھ جائے گا. ہم نہیں چاہتے مدینہ اور شام میں وہ انتشار پڑے. کوفہ تو مرکز بن چکا ہے. پھر حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معاویہ کا ہاتھ تھا، حسن کا ہاتھ تھا، تاریخ ان کی اپنی، کتابیں ان کی اپنی، ساری اٹھا کر دیکھیں. معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پہ حسن بن علی کا ہاتھ آیا بیعت کے لیے. حسن جس کے ہاتھ پہ بیعت کرے ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. حسن جس کو اپنا مانے ہم اس کو اپنا مانتے ہیں. حسن جس کو امام کہے ہم اس کو امام کہتے ہیں. حسن جس کو امیر کہے ہم اس کو امیر کہتے ہیں. حسین نے یزید کو نہیں مانا، ہم یزید کو نہیں مانیں گے. حسن نے معاویہ کو مانا، ہم امیر معاویہ کو مانیں گے. بات سمجھے آپ؟ ہم تعصب والے نہیں ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں جس کو حسن حسین مانتے ہیں. حسن نے بیعت کر لی اور معاویہ نے پورے عالم اسلام کی خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی. آپ امیر بن گئے، آپ کو امارت مل گئی، اور آپ ان شہزادوں کو لاکھ لاکھ درم سالانہ وظیفہ دیتے تھے. کئی بار یہ شہزادے محل میں جاتے تھے تو آپ ان کو 2-2 لاکھ دیتے تھے. اور یہاں تک کہ حسن 6 ماہ بعد، چند مہینے بعد شہید ہو گئے. اس کے بعد 20 سال تک حسین زندہ رہے. حسین مدینے میں بھی رہے، کوفہ میں بھی رہے، شام میں بھی رہے، جہاد پہ بھی رہے. آپ بتائیں ایک دن کبھی حسین معاویہ کے خلاف نکلے ہوں؟ پتا چلا معاویہ بن ابی سفیان غلط نہیں تھے، اس لیے 20 سال حسین نہیں نکلے. یزید غلط تھا تو حسین نکلے. امیر معاویہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے. معاویہ بن ابی سفیان کو جو غلط کہے گا، احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے بہار شریعت میں، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. یہ سارے اہل سنت کا فتویٰ ہے. ہم امیر معاویہ کی تعریف کریں گے، کیوں کہ حسن نے ان کی تعریف کی. ہم یزید کی تعریف نہیں کریں گے، کیوں حسین نے ان کی تعریف. بات 2-4 کی ہے یا نہیں؟ آپ کو آگے اتنا گمبھیر بنانے کا مسئلہ ہی کیا ضرورت ہے؟ بات آپ کو سمجھ آئی؟ اہل سنت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شان، منقبت، مقام، منصب مانتے ہیں. حسن نے تعریف کی. حسن، اگر آپ سوچئے خلافت تو حضرت حسن نے دے دی،
پھر زہر کس نے دیا؟ زہر اگر دینے کی ضرورت پڑتی معاویہ کو، جو اعتراض کیا جاتا ہے، تو وہ خلافت لینے کے لیے ہوتی نا، خلافت تو کئی مہینے پہلے ہی دے چکے تھے وہ، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو خلوت نشین ہو گئے تھے، مدینے جا کے بیٹھ گئے تھے۔ آپ کو زہر دیا گیا اپنوں نے، آج تک وہ اپنے تعریف نہیں کرتے، ذکر حسن نہیں کرتے۔ کیوں کہ ذکر حسن کیوں نہیں کرتے؟ مولا حسن نے، امام ثانی نے، جن کو امام کہتے ہیں، دوسرا امام، اس نے اپنا ہاتھ بنو امیہ کے، معاویہ کے ہاتھ میں رکھا، اور وہ تو کہتے ہیں بنو امیہ غلط ہے۔ ساری بنو امیہ غلط تو نہیں ہے، حضور کا ایک داماد ابو العاص بنو امیہ، حضور کا دوسرا داماد عثمان بنو امیہ، حضور کی تیسری بیٹی حضرت عثمان کے گھر میں بنو امیہ، حضور کی اپنی بیوی ام حبیبہ بنو امیہ، حضور نے مکہ فتح کیا، آپ نے فرمایا جو کعبے میں داخل ہوا وہ بھی امن میں چلا گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ بھی امن میں چلا گیا۔ بتائیں تو صحیح، کعبے کی طرح امن والا گھر جس بندے کا بنایا گیا وہ بھی بنو امیہ۔ بعد میں یزید بھی غلط تھا، ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں، مروان غلط تھا، ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں، لیکن ہر بندے کی تعریف نہیں کرتے۔ ہم صرف صحابہ کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ ہم صرف صحابہ کی دفاع کرتے ہیں، ہم صرف صحابہ کی نوکری کرتے ہیں، صحابہ کے آگے کسی کی نوکری۔ حسن زہر دے دیا گیا، حسین آئے، پوچھا بھائی زہر کس نے دیا؟ کہا کیوں بتاؤں، شاید وہ نہ ہو، اگر ہوگا تو میں اور وہ حشر میں مل لیں گے۔ آپ تکلیف بڑھ گئی زہر سے، آپ نے کہا حسین جائے اما عائشہ کے پاس، آپ ان سے کہیں مجھے اپنے نانا کے ساتھ قبر کی اجازت دے دیں، ایک جگہ باقی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی تھی بیٹھی ہوئی، آپ نے فرمایا میں نے حضور کو کئی بار آپ کو چومتے ہوئے پیار کرتے ہوئے دیکھا، جس سے نبی اتنا پیار کرے عائشہ کیوں نہیں پیار کرے گی؟ کہا میری طرف سے اجازت ہے، اور یہ بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ جب آپ کی اجازت ملی تو آپ نے کہا اپنے بھائی حسین سے کہ بھائی اجازت تو مل گئی، لیکن ایک وصیت کرتا ہوں کہ شاید جب مجھے تدفین کا وقت آئے تو بنو امیہ کے کچھ لوگ بغاوت نہ کریں اور وہ اس پر مصر نہ ہو کہ مجھے نہ دفن کیا جائے، لیکن یاد رکھنا میں صلح کرنے والا آدمی ہوں، میری قبر کو بھی اگر وہ بغاوت کریں تو مدینہ میں بقی میں دفن کر دینا، روزے میں دفن نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ اس کی برکت سے 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا، جو مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی، ایک معاویہ اور ایک حسن بن علی، یہ 2 جماعتیں دونوں مسلمانوں کی تھی، دونوں میں کیا اختلاف ہوا اللہ جانے، وہ لوگ جانے۔ ہم نہ اس زمانے کے ہیں، نہ ہم اس سٹیٹس کے ہیں، نہ اس مقام کے ہیں، نہ اس مرتبے کے ہیں، نہ ہماری اتنی علمی حیثیت ہے، نہ ایمانی اتنی طاقت ہے، ہم اس بارے میں لب کشائی۔ اللہ کے رسول نے کہا دونوں مسلمانوں کی جماعتیں ہوں۔ اب آپ حسن فوت ہو گئے، آپ کو جب اٹھایا گیا روزے کی طرف لے جایا گیا، ایک دم مروان بن حکم مکے کا گورنر تھا مدینے کا، وہ کھڑا ہو گیا، تلواریں نکل آئیں، کہا ہم نہیں چاہتے یہ کہ ہر بندہ ادھر ہی داخل ہوتا رہے۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی شدت آ گئی، ادھر بنو امیہ نے تلواریں نکال لی، ادھر حضرت حسین نے تلوار نکال لی، اہل بیت نے نکال لی، لڑائی عروج پر پہنچنے والی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے دوڑے آئے، کہا حسین ایک بات بتائیں، آپ کے بھائی نے اور بھی تو وصیت کی تھی نا؟ ہاں یاد آ گیا، کہا تھا اگر لڑائی کی نوبت آئے تو مجھے بقی میں دفن کر دینا۔ حضرت حسین نے تلوار رکھ لی اور صلح 20 سال تک صلح میں رہے۔ اور دفن کہاں کیا؟ حضرت حسن نے خود کہا تھا کہ میری ماں، میری اماں فاطمہ اور میری دادی جو فاطمہ بنت اسد ہے، ان دونوں کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا۔ آج مدینے آپ جائیں، آپ کو گیٹ سے داخل ہوتے ہی دائیں طرف سامنے وہ جگہ نظر آئے گی
جہاں حسن بن علی کی قبر ہے، ساتھ ہی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی قبر ہے، اور ساتھ ہی علی المرتضیٰ کی والدہ کی قبر ہے۔ تو وہاں آپ کی تدفین ہوئی اور پھر آپ کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ آپ نے ہمیشہ صلح کو عروج، آپ نے ہمیشہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنی آپ کو پیش کیا، اور یہاں تک کہ دنیا میں رہے صبر برداشت، دنیا سے جانا بھی صبر برداشت، یہ آپ نے پیش کر کے بتا دیا کہ امت کو اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج جو لوگ ذکر حسین کرتے ہیں، آج بڑے لوگ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں نا، میں نے آج اس مسجد کے منبر پہ پچھلا جمعہ ذکر حسین کیا، یہ جمعہ ذکر حسن کیا، اگلا جمعہ ذکر فاطمہ الزہرا کروں گا، اس سے اگلا جمعہ ذکر اہل بیت پہ کروں گا۔ یہ ہمارا اہل سنت کا ایمان کا حصہ ہے۔ میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے ہیں آؤ مل جل کے چلیں، تو وہ بھی اپنے منبر پر کبھی ذکر ابو بکر کریں، کبھی ذکر عمر بن خطاب کریں، کبھی ذکر عثمان غنی کریں، کبھی ذکر سیدہ عائشہ طاہرہ کریں۔ وہ نہیں کریں گے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کو نہیں مانتے۔ جو ایک صحابی سے بھی بغض رکھے گا، ایک صحابی کا بھی انکار کرے گا، وہ آدمی چاہے جتنی بڑی دستار والا کیوں نہ ہو، وہ اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ ہم سے بڑا اتحاد کرنے والا کون ہے؟ ایسے ذکر حسن ہم نے کیا، آپ نیٹ پہ اٹھا کر دیکھ لیں، میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں پورا نیٹ آپ دیکھ بھال کر لیں اس کی، آپ کو ذکر حسین ذکر حسن اس طرح ان کا بھی نہیں ملے گا، صرف ذکر حسین۔ کیوں؟ ایک حسین کا کیوں ذکر ہے؟ حضور حسین کے بھائی کا ذکر کیوں نہیں؟ یہی تو ہم کہتے ہیں، جب تم حسین کے بھائی کا ذکر نہیں کرتے، تم ابو بکر کا ذکر کیا کرو گے؟ عمر کا ذکر کیا کرو گے؟ عثمان غنی کا ذکر کیا کرو گے؟ اس لیے کہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں، ہم سب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ حسین ہمارے دل میں ہے، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آرزو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کے ہو بہو ہے۔ ہم تو حسن سے بھی پیار کرتے ہیں، حسین سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ آپ کو ہمارے میں، ہمارے اکابر میں، ہمارے علماء دیوبند میں حسنی بھی ملیں گے، حسینی بھی ملیں گے، سید بھی ملیں گے، آل رسول بھی ملیں گے، لیکن وہ ملیں گے جو قرآن سے جوڑتے ہیں، مرثیوں سے نہیں، دوڑوں سے نہیں، قصے کہانیوں سے نہیں۔ ہمارا مقصود اہل بیت کی غلامی ہے اور غلامی رہے گی۔ ہمیں اہل بیت کی نوکری پہ فخر ہے، ہم ان کا دفاع بھی کریں گے، انشاءاللہ نوکری بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔